کیا ایسا ہی چلے گا؟ قطعاً نہیں، یقیناً نہیں، بالکل نہیں۔ آنے والی نسل آزاد ہوگی، آزاد فضا میں جیے گی، اس اسٹیٹ میں، اس ریاست میں، اس ملک میں انسانیت ہوگی، علم ہوگا، عمل ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، خوشحالی ہوگی، عزت نفس ہوگی، غیرت ہوگی۔ ہماری ریاست او ایف آف نہیں، او ایف ایف آف، بی وائی بائے نہیں، بی یو وائی، بلکہ ایف اے آفا، جی ایف اے آفا، فار دا پیپل۔ ابراہم لنکن نے 19 نومبر 1863 کو، یعنی آج سے تقریباً 160 سال پہلے، اپنے ملک امریکہ کی گورننس کے بارے میں پورے وثوق سے، یقین کامل سے، بڑے فخر سے کہا تھا کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل shall not perish from the earth۔ کیا مطلب؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اس ملک کو چلانے والی گورنمنٹ اسی ملک کے شہریوں پر، اسی ملک کے باسیوں پر، اسی ملک کے رہائش پذیر لوگوں پر مشتمل ہے، اور اسی ریاست، اسی اسٹیٹ، اسی ملک، اسی سرزمین کے باشندوں پر، شہریوں پر، سٹیزن پر مشتمل یہ گورنمنٹ اسی ریاست کے، اسی سرزمین کے، اسی ملک کے باشندوں نے، سٹیزنز نے، شہریوں نے خود منتخب کی۔ اس کا انتخاب انہی شہریوں نے خود کیا، اپنے ووٹ سے کیا، اپنی رائے سے کیا، اپنی اپینین سے کیا، اپنی مرضی سے کیا۔ جسے چاہا اسی کو حکومت بنانے کا حق دیا، جسے اس ملک کے شہریوں نے خود چاہا اسی کو حکومت سونپی، یہ ذمہ داری سونپی، یہ اختیار دیا۔ اور ان شہریوں کی منتخب کردہ یہ حکومت جو کچھ کرتی ہے انہی شہریوں کے لیے، انہی سٹیزنز کے لیے، اسی ملک کے رہائش پذیر لوگوں کے لیے، اسی ریاست کی خوشحالی کے لیے، اسی ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے، اسی ریاست کی شہریوں کی فلاح کے لیے، اسی ریاست کے شہریوں کی عزت کی حفاظت کے لیے، ناموس کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ سلسلہ، یعنی اس ریاست، اس ملک، اس اسٹیٹ کی حکومت اسی ریاست کے لوگوں پر مشتمل ہو، اس کا انتخاب اسی ریاست کے شہری کریں، اور انہی شہریوں میں سے، انہی شہریوں کی منتخب کردہ حکومت اسی ریاست کے شہریوں کے لیے ہر وہ کام کرے جو اس ریاست کی، اس ریاست کے باشندوں کی فلاح کا، بہبود کا، خوشحالی کا، ان کی عزت کی حفاظت کا، ان کی جان کی حفاظت کا، ان کے مال کی حفاظت کا، ان کی ناموس کی حفاظت کا،
2200 اور ساتھ ہی کہا کس نے؟ ابراہم لنکن نے آج سے 160 سال پہلے کیا کہا؟ یہ سلسلہ، یہ روایت، یہ کلچر، یہ طریقہ کار shall not perish، کبھی بھی اس سرزمین سے ختم نہیں ہوگا، چلتا رہے گا، مگر ہم پاکستانیوں کی ہوس اقتدار میں غیر انسانی حد تک مست، آمرانہ سوچ، غاصبانہ فکر، متشددانہ روش اور متکبرانہ رویہ کی حامل رولنگ ایلیٹ کی، رولنگ ایلیٹ کی ہمہ وقت بے رحم شاطرانہ چالوں کے فطری نتیجہ کے طور پر، ان شاطرانہ چالوں کے فطری نتیجہ کے طور پر پروان چڑھنے والی غلامانہ سوچ کی حامل، غلامانہ سوچ کی حامل ہجوم کے جیسے قوم کی گورننس، ہجوم کے جیسی قوم کی گورننس، ہماری گورننس، ہماری ریاست کی گورننس، ہم پاکستانیوں کی گورننس، کیا اسے اس کے بارے میں انتہائی دکھ سے، شدید ندامت اور شرمندگی سے، بدرجہ عدم بے بسی اور لاچارگی سے کہنے پر مجبور کہ ماڈیفیکیشن کس کی؟ وہی ابراہم لنکن کی بات کی، وہ بات جو ابراہم لنکن نے آج سے 160 سال پہلے اپنی ریاست کے بارے میں کہی تھی، اور ہمیں یہ خوش فہمی کہ ہم بھی اسی اصول پر، اسی نہج پر، اسی سسٹم پر، اسی کانسیپٹ آف گورننس پر کاربند ہیں، اس کے پیروکار ہیں، ہم بھی اسی گورننس کے ماننے والے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں وہ موڈیفائڈ فارم کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے، ہمارے ہاں وہ فارم ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، آف نہیں، آف، او ایف ایف آف، او ایف آف نہیں، او ایف ایف آف، بائی دا پیپل، بی وائی بائی نہیں، بی یو وائی، بی وائی بائی نہیں بلکہ بی یو وائی بائی دا پیپل، فور دا پیپل، ایف او آر فور نہیں بلکہ ایف اے آر فور، ایف اے آر فور دا پیپل۔ کیا ہے اسے؟ shall not perish from our motherland، shall not perish from our motherland۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں جو گورنمنٹ ہے، ہمارے ہاں جو گورننس کا کانسیپٹ ہے، وہ کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دا پیپل۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں، جو گورنمنٹ بناتے ہیں، جو اس اسٹیٹ کی گورننس کو چلاتے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ آف دا پیپل۔ ان کا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی سوچ اور ان شہریوں کی، ان سٹیزنز کی، اس ملک کے باسیوں کی سوچ اور
وہ اور مخلوق، یہ اور مخلوق، وہ سینس آف سپیریورٹی کے حامل اور اس ملک کے باسی، اس ملک کے رہائشی، کیا ہے انہیں؟ وہ انفیریئر ہیں، اور یہ گورننس چلانے والے، گورنمنٹ میں بیٹھنے والے لوگ، یہ سپیریئر ہیں۔ یہ پہلا فرق کہ وہ سپیریئر، یہ انفیریئر، وہ بڑے خاندانوں والے اور یہ چھوٹے خاندانوں والے، وہ بڑے اذہان رکھنے والے اور یہ فاتر العقل، یہ غبی، یہ نالائق، یہ بیکار۔ یہ ہے پہلا فرق، یہ ہے پہلی موڈیفیکیشن۔ دوسرا، لنکن نے کہا تھا بائی دا پیپل، کہ ان کی گورنمنٹ کون بناتے ہیں؟ اسی ملک کے لوگ، اسی ملک کے سٹیزنز۔ مگر ہمارے ہاں بائی دا پیپل، BUY، بائی، کیا مطلب؟ ان غریب لوگوں کو خریدو، انہیں ایکسپلائٹ کرو، ان کا استحصال کرو، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاؤ، ان کی غربت کو استعمال کرو، اور اسی مقصد کے لیے انہیں ہمیشہ غریب رکھو، ان کی جہالت سے فائدہ اٹھاؤ، اور اسی مقصد کے لیے انہیں ہمیشہ جاہل رکھو، ان کی پسماندگی سے فائدہ اٹھاؤ، اسے ایکسپلائٹ کرو، اور اس مقصد کے لیے انہیں ہمیشہ پسماندہ رکھو، ان کی سہولتوں سے محرومی کا فائدہ اٹھاؤ، اور اسی مقصد کے لیے انہیں ہمیشہ آسائشوں سے، سہولتوں سے، بنیادی سہولتوں سے، زندگی کی بنیادی آسائشوں اور سہولتوں سے محروم رکھو، اور انہی محرومیوں کا لولی پاپ دے کر انہیں خریدو، انہیں ایکسپلائٹ کرو، ووٹ خریدو، نام دے کر، نلکے لگوا کر، گلیاں پختہ کروا کر، سب سٹینڈرڈ میٹیریل سے صرف 3 سال 4 سال تک چلنے والے سبسٹینس سے، مواد سے، میٹیریل سے ان کی یہ سہولتیں وقتی طور پر پورا کرو کہ اگلے الیکشن میں ان کی انہی محرومیوں کو دوبارہ سے ایکسپلائٹ کیا جا سکے۔ تیسرا پوائنٹ، فار دا پیپل، لنکن نے کہا تھا فار دا پیپل، کہ ان کی گورنمنٹ، اس کی ساری پالیسیز، اس کے سارے کام، اس کی ایک ایک حرکت اور سکنت امریکن سٹیزنز کے لیے، امریکن شہریوں کے لیے۔ مگر ہمارے ہاں لنکن کا موڈیفائڈ ورژن فار دا پیپل، کیا مطلب؟ جو پالیسی بناؤ، جو اسکیم بناؤ، اس کا تعلق ان لوگوں سے قطعاً نہ ہو، اس ملک کے باشندوں سے، اس ملک کے شہریوں سے، اس ملک کے سٹیزن سے، اس کا، اس پالیسی کا، اس اسکیم کا، اس حرکت اور سکنت کا دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ وہاں اسمبلیز میں، سینٹ میں، اقتدار کے ایوانوں میں بنائی جانے والی ہر پالیسی، کیا جانے والا ہر عمل، ہر کام، ہر رول، ہر ریگولیشن، ہر لا، ہر ایک کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہو، ان کی اپنی سپیریورٹی کو مزید سپیریئر کرنے سے ہو، وہ کلاس ڈفرنس مزید بڑھانے کے لیے ہو، ان کی اپنی اولادوں کے لیے ہو، اپنی جائیدادوں کو بڑھانے کے لیے ہو، اپنی دولت میں مزید اضافہ کرنے سے ہو، اینڈ سو آن۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی
اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے یہ لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ برتر سمجھتے ہیں. عام شہریوں کو، اس اسٹیٹ کے سٹیزنز کو، باشندوں کو، شہریوں کو، انسانوں کو کم تر سمجھتے ہیں. وہ ہماری غربت کا، ہماری محرومیوں کا، اس ملک میں پائی جانے والی جہالت کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسرا فیچر، اور ان کا ایک ایک پالیسی کو اس طرح ڈیزائن کرنا جس کا فائدہ انہیں پہنچے، نہ کہ ریاست کے باشندوں کو، نہ کہ اس ریاست کے، اس اسٹیٹ کے سٹیزنز کو. یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ یہ سلسلہ کب تھمے گا؟ shall not perish from our motherland. یہ اس سرزمین سے، یہ اس اسٹیٹ سے، یہ اس ریاست سے کبھی ختم نہیں ہوگا، جانے کا نام نہیں لے گا. کیا ایسا ہی چلے گا؟ قطعاً نہیں، یقیناً نہیں، بالکل نہیں. آنے والی نسل آزاد ہوگی، آزاد فضا میں جیے گی. اس اسٹیٹ میں، اس ریاست میں، اس ملک میں انسانیت ہوگی، علم ہوگا، عمل ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، خوشحالی ہوگی، عزت نفس ہوگی، غیرت ہوگی. ہماری ریاست ہمارے ہی لوگ چلائیں گے، وہ لوگ ہم ہی میں سے ہوں گے. وہ ڈفرنس نہیں ہوگا، وہ سینس آف سپیریورٹی اور انفیریورٹی نہیں ہوگا. ان لوگوں کا انتخاب ہم ہی کریں گے، اور ہمارے منتخبین مینز الیکٹیز، ہمارے الیکٹڈ لیڈرز اپنی ذات سے بالا تر ہو کر عدل پر مبنی، حقیقتاً ریاستی مفاد میں بلا امتیاز اسی ریاست کے تمام شہریوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، سہولتوں کی فراہمی کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، عزت کی حفاظت کے لیے، آبرو کی حفاظت کے لیے، ناموس کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت کوشاں نظر آئیں گے انشاءاللہ. مگر یہ سب کیسے ممکن؟ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟ حالات ہم سے کس کریکٹر کے متقاضی؟ سوچئے گا. See you soon. انشاءاللہ.